فضول خرچی بہت سے گناہوں کی جڑ ہوتی ہے. جتنی فضول خرچیاں بڑھیں گی ماحول میں اتنی کمانے کی ہوس پیدا ہوگی، اور جب خرچے بڑھتے ہیں شوق بڑھتے ہیں. اور اپنے شوق کم کرو، ارمان کم کرو. میرا ایک نعرہ سنو، نعرے بہت چل رہے ہیں آج کل، میرا بھی نعرہ سن لو. ایک سناؤں؟ ہاں یاد رکھو گے؟ گلیوں میں گھوم گھوم کے لگاؤ، سب کو سناؤ. اور میرا ہی نہیں ہے، اسلام کی روح ہے وہ. مومن کی شان، سب کہو مومن کی شان. سادہ کھانا، سادہ کپڑے، سادہ شادی، سادہ مکان، مومن کی شان. اور یہ ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں، مجھے حدیثیں یاد ہیں، آیتیں بھی یاد ہیں، واقعات بھی یاد ہیں. میں چاہوں تو ایک ایک بات کو تو میں دکھاؤں کہ اسلام یہی ہے، اصل اسلام یہی ہے. اس پہ عمل ہو جائے، یہ سادگی پیدا ہو جائے. حضور فرماتے ہیں السذاجۃ نصف الایمان، سادگی آدھا ایمان ہے. سمجھے آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ تو حضور نے فرمایا تھا اے عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو گھر میں اتنا ہی سامان رکھو جتنا ایک مسافر لے کے چلتا ہے. ولا تخلق الثوب حتى ترخيه، اور کپڑے کو اس وقت تک پرانا مت سمجھو جب تک کہ اس پہ پیبند نہ لگا لو. آج پیبند کا زمانہ تو نہیں ہے، مگر اتنے کپڑے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کپڑوں پہ کپڑے، کپڑوں پہ کپڑے، گھر بھر گیا، پیٹ ہی نہیں بھرا. شوق ہی پورے نہیں ہو رہے ہیں. بات مولانا لوگ بھی بڑے بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک بات بتا رہے تھے، لطیفہ نہیں ہے، سچی بات ہے. ایک امام صاحب کو لوگ لے گئے کہ کپڑا خریدوانے دکان پہ کپڑے کی، محلے کے لوگ. تو امام صاحب نے شہر کی 7 دکانیں گھوم لی، امام صاحب کو کپڑا ہی نہیں ملا. سمجھے آپ؟ یہ ہمارے، میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میرا کام سمجھانے کا ہے. امام ہو جا کوئی سادگی، دیکھو اللہ کے رسول کی سادگی کی باتیں کون نہیں جانتا ہے، صحابہ کی سادگی کی باتیں کون نہیں جانتا ہے. اور یہ سادگی اگر پیدا ہو جائے تم اکیلے میں غور کرنا میری بات پر کہ آدمی سادہ کھانے لگے، سادے کپڑے پہننے لگے، سادے مکان بنانے لگے، سادی شادیاں کرنے لگے، دنیا قسم خدا کی دھل جائے گی. غم غلط ہو جائیں گے، آنسو پوچھ جائیں گے، کچھ جائیں گے، چین کی نیندیں آئیں گی، کمانے کی فکریں کم ہو جائیں گی. اور جب کمانے کی فکریں کم ہوں گی دماغوں کو سکون مل جائے گا. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو، نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو. تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار اپنی. مناسب ہے یہی ریحانہ دل فیصلہ کر لے کہ چمن میں خود ہی دیکھیں گے چمن والے بہار اپنی.